دنیا غور کیوں نہیں کرتی کہ انسان آج جتنا مسائل کا شکار ہے کل اتنا شکار نہیں تھا. مسائل بدلے نہیں ہیں, مسائل وہی ہیں, لیکن مسائل کا شکار ہو گیا ہے انسان, اور گمبھیر مسائل کا شکار. پرانے ہیں مسئلے سارے پرانے ہیں. کل بھی توجہ رکھنا, کل بھی ڈاکو ہوتے تھے, آج بھی ڈاکو ہوتے ہیں, لیکن کل کا ڈاکو ڈاکو کہلاتا تھا, آج کا ڈاکو حکمران کہلاتا ہے. سچی بات ہے, رکھنا غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. اچھا بھائی, تو ڈاکہ کل بھی پڑتا تھا, جھوٹ کل بھی بولا جاتا تھا, کل کا جھوٹ جھوٹ کہلاتا تھا, آج کا جھوٹ سیاسی بیان کہلاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. قتل کل بھی ہوتے تھے, قتل آج بھی ہوتے ہیں. کل کا قتل صرف قتل کہلاتا تھا, آج کا قتل نظریاتی قتل کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ جنگیں کل بھی ہوتی تھی, جنگیں آج بھی ہوتی ہیں. کل کی جنگ فقط جنگ تھی, اور آج کی جنگ تہذیبوں کا تصادم کہلاتی ہے. یہ مسجد پہنچ رہا ہے نا میرے محترم سننے والوں تک. تو بھائی اب حقائق تو وہی ہیں, صرف نام بدلے ہیں. تو اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ بھائی مسائل تمہارے نہیں بدلے, کل بھی وہی مسئلے تھے, آج بھی بدلے. کیوں نہیں بدلے؟ اس لیے کہ فطرت نہیں بدلی. بہت توجہ ہے. اب میں براہ راست جا رہا ہوں موضوع کی طرف. بھائی مسائل کل بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. مسائل کیوں نہیں بدلے؟ اس لیے کہ فطرت نہیں بدلی. تو اب جب فطرت نہیں بدلی اور نہ بدل سکتی ہے, تو فطرت کو راہ راست پر لانے والا قانون کیسے بدل جائے گا؟ جس کا نام قرآن مجید ہے, جب فطرت نہیں بدلتی, تو وہ قانون کیسے بدل جائے گا؟ اچھا بھائی, آج مختلف زبانوں کے بولنے والے, مختلف مسلکوں کے لوگ, مختلف رنگوں کے لوگ, کوئی کالا, کوئی گولا, کوئی گورا, کوئی کلر رنگا, ٹھیک ہے نا, اور ہر قوم کو اپنی نسل پہ فخر کہ ہماری قوم سب سے اچھی ہے, اور انہی بنیادوں پہ تو محلے برباد ہو رہے ہیں. میسج تو پہنچ رہے ہیں نا. انہی بنیادوں پر ہماری قوم سب سے اعلیٰ. تم اگر قوم ہو بھی تو ہم سے پست ہو, ہم سے دب کے رہو. اچھا, بڑا ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرے, کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم بڑی اعلیٰ ہے. بھائی یہی وہ مرحلہ فکر ہے جہاں پروردگار نے نظام تقوی قائم کیا. میں نے سورہ بقرہ کی 21ویں آیت کی تلاوت کی, یا ایھا الناس, پوری انسانیت کو خطاب کیا, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. یہ وہ رب ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے, اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی رب نے خلق کیا ہے. عبادت کرو لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اگر نظام تقوی رائج ہو جائے, تمہید میں تھوڑی سی زحمت ہے, اگر نظام تقوی رائج ہو جائے تو کوئی سبب نہیں ہے کہ تمہارے مسئلے حل نہ ہو جائیں. اب یہیں سے دوسری آیت جو رہی ہے, سورہ حجرات 49 سورہ 13ویں آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ ایک دوسرے پر فخر کرو نہیں, ایک دوسرے کو کے خون کے پیاسے بن جاؤ نہیں, ایک قوم دوسری قوم کو بے دخل کر دے نہیں. لِتَعَارَفُوا, اس لیے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں سب سے کریم وہ ہے, سب سے باعزت وہ ہے جو صاحب تقوی ہو. تو تقوی کا نظام قائم کرنا تھا, اور تقوی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا
کہ رنگ اور نسل کی بنیادیں ختم ہو جائیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو سمجھاؤں کہ بھائی وہ گورا عرب، وہ بنی ہاشم کا سردار، وہ محمد رسول اللہ کا چچا، اب اس سے بڑا رشتہ اور کہاں دلاؤ گے؟ اس سے بڑا نسب اور کہاں دلاؤ گے؟ قرآن نے آواز دی تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے